JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ شہادت کا بدلہ تنخواہ ہے۔ وہ یہ انکشاف بھی کرتے ہیں کہ فوج نے ان کو دہشت گردوں کے مقابلے میں لشکر بنانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ تانا بھی دے دیا کہ کارگل کے شہداء کی میتیں واپس نہیں لائی گئیں، ان کی توہین کروائی گئی۔ اور مولانا کے حامیوں کے پاس دلیل یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بھی تو فوج کی مخالفت کی تھی، لہٰذا مولانا کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ فوج کی توہین کریں، شہداء کے خلاف بات کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویلاگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مولانا کے ان تمام سوالوں کے اعتراضات کے جواب کیا ہیں۔ کیا مولانا درست کہہ رہے ہیں یا اس کے پیچھے معاملہ کچھ اور ہے؟ مولانا کا اصل مسئلہ ہے کیا؟ آئیے آپ کو میں اس ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور بہت دن سے یہ ویلاگ کرنے کے حوالے سے تمام اعتراضات جمع کیے مولانا فضل الرحمان کے، ان کے حامیوں کے، اور اس کے اوپر ایک فکری قسم کی، ایک نظریاتی قسم کی بحث بہت ضروری ہے، یعنی کہ وہ بحث جو کہ منطق کے ساتھ ہو، دلیل کے ساتھ ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو۔ اور سب سے بڑھ کر مجھے جو مولانا سے اختلاف ہے، اگر وہ بنیادی چیز سے واپس آ جائیں، یعنی کہ اگر ان کو فوج کے ساتھ، فوج کی قیادت کے ساتھ کوئی سیاسی اختلاف ہے، ان کا کوئی شکوہ ہے، وہ کرتے رہے، مجھے اس سے اعتراض ہی کوئی نہیں۔ لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان شہداء کے حوالے سے کنفیوژن پیدا کریں گے، ابہام پیدا کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ شہید ہونے کا مجھ پر احسان مت چڑھاؤ، تم اس کی تنخواہ لیتے ہو، تو پھر جواب میں سروس ڈیلیوری کے اوپر وہ بات کریں گے، تو پھر سروس ڈیلیوری تو مولانا آپ کی بھی پوچھی جائے گی کہ آپ نے اس قوم کو کیا دیا ہے، معاشرے کو کیا دیا ہے، سوائے اس کے کہ آپ نے انتہا پسندی دی، ایک مذہبی سیاست دی، اور پاکستان کے قیام سے لے کر، یعنی کہ آپ کے بزرگوں نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی، اور اس کے بعد آپ 73 کے آئین کے تناظر میں ہمیشہ فوج کے لیے کام کرتے رہے۔ آج آپ کے فوج سے اختلافات ہیں، ہوں گے، ہمیں اس سے کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسلام پر حملہ آور نہ ہوں جس کے آپ محافظ بنتے ہیں، آپ اس بنیادی عقیدے پر حملہ نہ کریں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ 70,000 علماء کے استاد ہیں، تو پھر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ شہادت کا معاوضہ تنخواہ ہرگز نہیں ہے۔ تو فوجی ان کو ہم لوگ سیلری دیتے ہیں، اور یہ جا کے جو ہے وہ بارڈر پہ کوئی شہید ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کو اگر 50-60 ملتا ہے، 40 ملتا ہے، اس کو ہم لاکھ دیتے ہیں، جا کے کھڑا ہونا بارڈر پہ، مرنے کے لیے تیار ہو نا، ٹھیک ہے، ان کو بھی ہم دیتے ہیں، پے کرتے ہیں، جا کے مر سکتے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک پاکستان کے لیے کیا کیا؟ یہ 100% ایک اسلامی فلسفہ ہے جس میں شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر رکھا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے، اور اسی وقت دے دیتے ہیں جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، تو کوئی تنخواہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجے اتنے بلند کر دیتے ہیں کہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے مولانا شہید کا درجہ۔ اور قرآن پاک میں آپ شاید بہت سارے لوگ شعور نہیں رکھتے، اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا کہ یہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں، ان کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو بنیادی بات شعور کی ہے۔ آپ اس کو تنخواہ کے بدلے کہہ رہے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو کہ آپ کی جان کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے، آپ پر 3 سے 4 مرتبہ جو خودکش حملے ہوئے، اس میں جو شہادتیں ہوئیں، اس پر بھی آپ یہ کہیں گی، تو پھر ٹھیک ہے، آپ بھی کافی عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اپنے کسی بھی بیٹے کو اس سے جو تنخواہ ایک سپاہی لیتا ہے اس سے دگنی تگنی 4 گنا تنخواہ لے لیں اور اپنے بیٹے کو شہید کروا دیں۔ ٹھیک ہے، تنخواہ ہے نا، بدلہ ملے گا اس کا آپ نے اللہ کا بدلہ تو بیچ میں رہنے ہی نہیں دیا۔ بڑا افسوس ہوا، آپ کا یہ بنیادی نقطہ ہی غلط ہے، آپ کی بنیاد ہی غلط ہے۔ اصل میں آپ کا بغض کچھ اور ہے، آپ کی نفرت کچھ اور ہے، آپ کا گلہ کچھ اور ہے، آپ کی محرومی کچھ اور ہے، اور آپ بول کچھ اور رہے ہیں۔ غلط وکٹ پہ کھیل رہے ہیں آپ مولانا، اپنی وکٹ کو خود ہی خراب کر رہے ہیں۔ آپ اسلام کی وکٹ پر ہیں، آپ جمعیت العلماء اسلام کے سربراہ ہیں، اور آپ اسلام کے ہی بنیادی عقیدے پر حملہ آور ہیں۔ ذرا سوچیں آپ نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اپنا، خود اپنا۔ اگر آپ مسلمان ہیں
چلیں اگلے نقطے کی طرف پڑھتے ہیں. جی ہاں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو فوج نے کہا کہ طالبان یا دہشت گردوں یا خوارج کے خلاف لشکر بنائیں. آپ نہیں بنانا چاہتے. آپ کہتے ہیں جناب میں کیوں اپنے نوجوانوں کو اسلحہ پکڑاؤں. تو میرے بھائی یہ اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا تھا جب آپ کے مسلک کے لوگ اسلحہ پکڑ کر ایک پورے کے پورے گروہ بنا کر جا رہے تھے ایک دوسرے ملک میں یہاں پر تربیت حاصل کر رہے تھے. اگر آج یہ ڈیفینیشن غلط ہے تو میرے بھائی میرے بزرگ یہ ڈیفینیشن یہ تعریف یہ طریقہ کار یہ کلیہ اس وقت بھی غلط تھا جب طالبان کے گروہ دیوبندی مسلک کے جو درسگاہیں ہیں وہاں سے نکالے جا رہے تھے. تب تو آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں اس کو بنانے سے انکار کرتا ہوں، بلکہ آپ تو ہمیشہ سے اس پورے گروہ کے ساتھ بروکری کرواتے رہے، ان کے ساتھ ایجنٹ کا کردار ادا کرتے رہے، کمیشن ایجنٹ رہے. فوج کے سامنے آپ کی اہمیت ہی یہ رہی کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ معاملہ کروا سکتے ہیں. آپ گئے نہیں تھے افغانستان یہ سب کچھ کروانے کے لیے. تو میرے بھائی آ جائیں آپ اس نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو اے پی ایس کے بعد طے ہوا عمران خان کے دور میں. 20 نکاتی تھا، پھر 14 نکاتی ہوا، جتنے بھی نکات ہوں، لیکن ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم دہشت گردوں کے خلاف خوارج کے خلاف مقابلے کی بات کرتے ہیں تو مولانا پھر سب نے مقابلہ مل کر کرنا ہے. فوج شہادتیں پیش کر رہی ہے، فوج اپنے بیٹوں کی قربانیاں دے رہی ہے، یہاں پر شہری اپنے بھائیوں کی اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. آپ پر بطور عالم دین آپ پر بطور سیاسی رہنما یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کریں، دہشت گردی کا، ان دہشت گردوں کا جن کو ٹارگٹ آپ بھی تھے. آپ کو یاد ہے نا اچھی طرح آپ پر کتنے حملے ہوئے، اور خدا نہ خواستہ آپ جن کے وکیل بنے ہوئے ہیں خدا نہ خواستہ وہ کامیاب ہو جاتے تو مولانا اس وقت آپ کی دیگیں کھڑک چکی ہوتی. کب کی؟ یہ شہداء تھے، یہ سیکیورٹی فورسز تھیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں اور دہشت گردوں کو آپ تک نہیں پہنچنے دیا. آپ کیا یہ ادا کر رہے ہیں ان کا جو حق تھا آپ کے اوپر؟ آپ ان ماؤں باپوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے. ان باپوں کے بارے میں سوچیں جو اپنے بیٹوں کے جنازے پڑھتے ہیں. آپ نے تو کسی کا نہیں پڑھا نا، آپ کے بیٹے تو وزیر گورنر پتہ نہیں کیا کیا بنتے رہے، آپ کے رشتہ دار. آپ ان ماؤں کے بارے میں سوچیں، نہیں سوچتے. آپ کبھی کسی جنازے میں لگتا ہے جائیں ذرا اور وہاں پر، اور مجھے تو لگتا ہے آپ قیامت کے روز، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ قیامت کے روز جب گئے اور جنت کے دروازے پر وہ تمام شہداء اکٹھے ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص عالم دین ہونے کے باوجود ہمارا دشمن تھا، ہمارا مخالف تھا، ہماری توہین کرتا تھا، ہمارا درجہ گراتا تھا، اور آپ پر جنت کا دروازہ انہوں نے بند کروا دیا. تو سوچیں اللہ تعالیٰ اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ جیسے اقتدار پسند مولوی سیاستدان کے ساتھ؟ سوچیں ذرا، نہ جذباتی کیا کریں. اس بنیاد سے نکل آئیں. باقی اختلاف کرتے نہیں، آپ اس چیز کو واپس لے لیں، مت اڑیں مت ڈٹیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈٹ گیا ہوں مجھ سے کوئی سرنڈر نہیں کروا سکتا، یہ بات ابلیس کی تھی. ورنہ انبیاء کا خاصہ تو یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود استغفار کیا کرتے تھے، معافیہ مانگے کرتے تھے. میرے بھائی میرے دوست، فرق محسوس کرو، نہ کرو ایسے، نہ اس انتہا تک جاؤ. پھر آپ نے جو اگلا خطاب کیا اس میں آپ نے بجائے معذرت کرنے کے، اپنے غلط موقف پر رجوع کرنے کی بجائے آپ نے کارگل کا تانا دے دیا، اس کے شہیدوں کا تانا دے دیا. تو اس پر بھی سوال جو ہے فوج سے نہیں ہوگا، سوال آپ سے پہلے ہوگا، کیونکہ کارگل کا منصوبہ کسی سیاسی حکومت کا منصوبہ نہیں تھا. یہ ایک فوجی جو آمر تھا، ڈکٹیٹر تھا، اس نے حکومت کو لا علم رکھ کر کارگل کا منصوبہ بنایا تاکہ اٹل بہاری واجپئی جو کہ پاکستان بس پر بیٹھ کر آ گیا، مینار پاکستان تک چلا گیا، اس کو ناکام بنایا جا سکے، وہ جو اس وقت ساری پیش رفت ہو رہی تھی. اس کے بعد تو مولانا آپ کو اگر اتنا ہی درد تھا کارگل کے شہیدوں کا، اور ہونا چاہیے تھا، تو پھر آپ نے 31 دسمبر 2003 کو 17ویں آئینی ترمیم جو کروائی تھی، تو کیا آپ نے اس کے ذمہ دار کا گریبان پکڑ کر پوچھا تھا کہ تم نے شہیدوں کی توہین کیوں کروائی؟ تم نے ایک ایسا منصوبہ کیوں بنایا جس کے بارے میں یہی واضح نہیں تھا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ جب ہم وہاں پر اگر پھنس جائیں گے تو ہمارے ان فوجیوں کی جو ایگزٹ پلان ہے وہ کیا ہوگا؟ اگر یہاں پر ایک بین الاقوامی مسئلہ بنے گا تو اس سے ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ آپ نے پوچھا تھا، آپ نے اس کو آئینی جائزیت عطا کر دی تھی اس مارشل لا کو. آپ اس کے بینیفیشری تھے محترم، بینیفیشری تھے آپ اس کے. کیسے تھے آپ؟ جو قومی اسمبلی کی اپوزیشن لیڈری تھی، کیا وہ آپ کو میرٹ پر ملی تھی؟ جمہوریت سے ملی تھی؟ کیا آپ کو خیبر پختونخوا کی جو وزارت اعلیٰ ملی تھی، کیا وہ میرٹ پر ملی تھی؟ نہیں بھائی، یہ بروکری تھی اس وقت کی. آپ نے معاوضہ لیا تھا. شہید معاوضہ نہیں لیا کرتے لیکن سیاسی مولوی لے لیا کرتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے.
آپ نے ان شہداء کی بات کی اور ذمہ داروں کو آپ نے راستہ دیا، ان کو عزت دی، ان کو بچت کا طریقہ بتایا، ان کے سہولت کار بنے، ان کے معاون بنے۔ کیسی بات کرتے ہیں مولانا؟ آپ اس آرمی چیف سے اس چیز کا سوال پوچھ رہے ہیں، اس فیلڈ مارشل سے، اس کی فوج سے یہ سوال کر رہے ہیں جس نے بھارت کو شکست فاش دی۔ آپ محب وطن ہیں تو اس کو اپریشیٹ کریں، اس کے ساتھ چلیں مولانا، نہ کریں ایسے۔ اور مولانا آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بھی تو عمران خان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، شہباز گل بنا ہوا ہے کوئی، اور کوئی جو ہے شہزاد اکبر بنا ہوا ہے، اور جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، عادل راجہ اور حیدر مہدی بنے ہوئے ہیں۔ حضور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے بھی تو مخالفت کی، پیپلز پارٹی نے بھی تو کی، تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے جو مخالفت کی تھی وہ ماشاء اللہ لگنے کی تھی، ماشاء اللہ کی مخالفت کی تھی، جو آئین جس کے بارے میں آپ بار بار بات کرتے ہیں 73 کے آئین کے تناظر میں، اس آئین کو سبوتاژ کرنے پر بات کی تھی، چاہے وہ پرویز مشرف کا ماشاء اللہ تھا، چاہے وہ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، یا آپ آگے آ جائیں تو چاہے وہ عمران خان کے دور میں لگنے والا ایک ماشاء اللہ تھا، اس کی مخالفت کی تھی۔ آپ کی طرح ایک جمہوری، ایک ایسے فیلڈ مارشل کی، اس کی فوج کی مخالفت نہیں کی تھی جس نے بھارت کو شکست دی، جس نے غزہ میں جا کر امن کروایا، جس نے ایران کو بچانے کے لیے اپنی انتہائی صلاحیتوں سے کام لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے فیلڈ مارشل کا تو مذہبی سیاسی رہنماؤں کو 2 گنا 3 گنا 4 گنا احترام کرنا چاہیے، 10 گنا احترام کرنا چاہیے۔ آپ اس فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور میں بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے، کیونکہ بھائی جان، میرے دوست، میرے مہربان، میرے قدردان، آپ کو اقتدار میں رہنے کی عادت پڑ چکی ہے، آپ کو اپنی اہمیت ثابت کرنے کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے۔ اب ریاست نے پالیسی تبدیل کر لی ہے، اب وہ معاملہ نہیں رہ گیا کہ آپ جو ہیں خوارج کے ساتھ معاملات طے کروانے کے لیے اپنی خدمات پیش کریں گے اور اس کے عوض میں آپ کو جناب کوئی بڑے بڑے عہدے آفر ہو جائیں گے سب۔ نہیں بھائی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب تو جو اس ملک کا غدار ہے وہ غدار ہے، جو دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے، جو سمگلر ہے وہ سمگلر ہے۔ سمگلنگ نہیں چلے گی، دہشت گردی نہیں چلے گی۔ جو آپ کے لوگوں کے خلاف، مجھے پتہ ہے آپریشن شعبان کے بعد آپ غصے میں ہیں، آپریشن غضب للحق کے بعد آپ غصے میں ہیں، کیونکہ آپ جن لوگوں کے ہاتھوں موت کا شکار ہوتے ہوتے بچے، آپ انہی کے ہمدرد ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے، یہ کوئی ڈس آرڈر قسم کی شکل ہے جو ذہنی قسم کے، ورنہ جو قاتل کے ساتھ محبت کرنا، اس کے لیے کام کرنا، بھائی یہ کہاں کی سیاست ہے، یہ کہاں کی نفسیات ہے؟ نہ کریں ایسا۔ اور مجھے یہ کہنے میں آر نہیں کہ آپ بڑے سمجھدار تھے، زیرک تھے، لیکن اس وقت آپ فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ 2.5-3 سال ہو گئے، آپ کو کوئی پوچھ نہیں رہا، یہ وجہ ہے۔ اور آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، شیخ مجیب کی مثال بھی موجود ہے، بہت کامیاب ہوا تھا نا، بہت کامیاب ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صرف 3 برس کے بعد اس کی اپنی فوج نے اس کو بیٹوں کے ساتھ بھون ڈالا۔ آج اس کی بیٹی جو ہے نریندر مودی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، جا کر دلی میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے ملک میں اس کو جوتے پڑ رہے ہیں۔ کیا مثالیں ہیں آپ کے پاس؟ الطاف حسین کی مثال کو دیکھ لیجئے، اس کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں آپ۔ عمران خان کی مثال کو دیکھ لیجئے، آپ دوسرے عمران خان بننا چاہتے ہیں، کیا ملے گا آپ کو اس سے؟ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ مولانا واپس آ جائیں۔ میں جمعیت علماء اسلام ہو، جماعت اسلامی ہو، میں دینی حلقوں کا، دینی جماعتوں کا احترام کرتا ہوں، اور آپ کا دوست وہ نہیں ہے جو آپ کو لڑائے، آپ کو مروائے۔ آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کو عقل کی بات بتائے، جو آپ کو سمجھائے، آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، آپ کو فساد کی طرف جانے سے روکے، فتنہ پیدا کرنے سے روکے، اور خاص طور پہ اسلام کے خلاف۔ میں پھر کہوں گا، میں ساری باتیں آپ کی جو ہے تسلیم کر لوں گا، آپ کا سیاسی حق ہے پالیسی بنانا، لیکن آپ کا یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ آپ شہداء کی توہین کریں، ان شہداء کے بارے میں گفتگو کریں جو شہداء جن کا اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے۔ آپ کہیں کہ وہ تنخواہ کے لیے مر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ تنخواہوں کا نظام جو تھا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقرر فرمایا تھا، اور جو بدر کے مجاہدین تھے ان کو 5000 درہم تنخواہ ملتی تھی، احد کے جو مجاہدین تھے ان کو 4000۔ اسی طرح فتح مکہ سے پہلے جو اسلام میں شامل ہوئے، لڑے اسلام کی طرف سے، ان کو 3000۔ فتح مکہ کے بعد جو شامل ہوئے ان کو 2000۔ یرموک اور قادسیہ کے بعد یا موقع کے اوپر ان کے جو مجاہدین تھے ان کو تقریباً 2000۔ اور اسی طرح جو اس کے بعد ایک عام سپاہی تھا، اس کو بھی کوئی 200 سے 500 درہم تنخواہ ملتی تھی۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ صحابہ بھی کیا تنخواہ کے لیے لڑتے تھے؟ اور جو شہید ہوتے تھے وہ تنخواہوں کے لیے شہید ہوتے تھے؟
اس سوال کا جواب بھی دے دیجئے گا. اور میں پھر آخر میں کہوں گا آپ اس بات سے پیچھے آ جائیں، باقی آپ کا سیاسی موقف ہے، جس سے مرضی لڑیں، جس سے مرضی جا کے ماتھا لگائیں، لیکن اسلام سے نہ لگائیں، شہادت کے تصور سے نہ لگائیں. یہ میری آپ سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے، عاجزانہ سی درخواست ہے.